قرآن مجید سے ہٹ کے انہوں نے وہ کی تھا کہ جس کے اندر آپ نماز پڑھنے کا طریقہ کار بھی بتایا جا سکے. جی اب بات ہے کہ یہاں پر کیسے کس بک کو فالو کر کے آپ اپنی دین پہ چل سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے مسلمان, اور ہم اپنے آپ کو کہاں کنسیڈر کر رہے ہیں, کدھر کر رہے ہیں, سنی, شیعہ, دیوبندی, بریلوی, ہم یہ بنے ہوئے ہیں. جبکہ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا پیارا نام دیا مسلمان, مومن, ہمیں یار وہ اپنا نام رکھنا چاہیے نا, ہم مسلمان ہیں. میں کہتا ہوں ہر بندے کو یہی کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں, میں فرقہ وارث فالو ہی نہیں کرتا. اچھا, میرا ایمان ہے نا, میں اس بات پہ بھائی اس معاملے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں, نہیں. میرا جو ایمان ہے نا, میں جو سمجھتا ہوں کہ اللہ کو کسی کا واسطے کی ضرورت نہیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ خود اتنی بڑی ذات ہے, اس کو کسی چیز کا واسطے کی ضرورت نہیں. ہاں, ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تیری رحمت کا واسطہ. السلام علیکم ناظرین, کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپس میں دوست جتنے بھی ہیں, ہم آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے تھے اسلام کے اوپر. تو ہم نے سوچا کہ بھی جناب اس کے اوپر آن دا اسکرین آپ لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ آپ کو بتائیں اس چیز سے, تاکہ آپ بھی اس چیز سے مفید ہو سکیں. تو شہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج. تو السلام علیکم شہیر صاحب, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم بہترین, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. آج ویسے آپ نے ہماری ڈسکشن دین کے ٹاپک پہ ویسے میں نے کہا کہ جو ہم نے ٹاپک اٹھایا ہوا ہے, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے لوگوں کو بھی یہ بتا دیا جائے نا, کیونکہ آج کل جتنے معاشرے میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے نا, جو ہم لانا چاہ رہے ہیں عوام کے سامنے, تو وہ میں چاہتا ہوں عوام کے سامنے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بہت معاشرے میں یہ چیز اس چیز کو لے کے بہت ٹرینڈ جس طرح کہتے ہیں نا, یہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے یار, لوگوں میں برائیاں ہیں وہ ظاہر ہے کتنی پھیلی ہوئی ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ یار یہ حالات خراب ہے دین کو لے کے. ایشیا ممالک میں بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں دین کو لے کے. بالکل. تو بس وہی بات ہے نا کہ جس طرف دنیا لگی ہوئی ہے اس کو وہاں نہیں لگنے دینا. بالکل ایسی بات ہے. اب وہی میں چاہتا ہوں کہ جناب جو ہماری ڈسکشن ہے نا, جو پیور ڈسکشن ہے, جو نارملی ہوتی ہے ہماری, تو وہ آن دا اسکرین آج ہم لوگ آئیں اور لوگوں کو بتا دیں, وہ زیادہ بہتر رہے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ جناب ہے نا, یہ جو اسلام سے ریلیٹڈ جو پہلا جو فرقہ وارث سے ریلیٹڈ جو ٹاپک ہے نا, اس کو ہم لوگوں کے آگے کھول کے رکھ دیں کہ بیسیکلی ہے کیا یہ فرقہ واریت. احمد بھائی, فرقہ واریت پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا ہمیں کہ فرقے کا مطلب کیا ہے. بالکل ایسی فرقے کا مطلب ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی فرقے کا مطلب کیا ہے اسلام کی روح سے, اس کی اسلام میں گنجائش ہے بھی یا نہیں ہے. بالکل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں فرقے کا مطلب کیا ہے. فرقے کا مطلب ہے ٹوٹ کے گر جانا, ٹوٹ کے الگ ہو جانا. بالکل ایسی, ٹوٹ کے الگ ہو جانا. اب فرقہ مطلب ہے فرقہ یعنی فرق ٹوٹ کے گر جانا, الگ ہو جانا. اب کوئی درخت ہے, اب اس میں سے ایک ٹہنی ٹوٹ کے گر گئی, فرق ہو گئی, ٹوٹ کے گر گئی. اب وہی ٹہنی کوئی بندہ آ کے لگا دیتا ہے کہ بھئی وہ بھی اگ جائے. اب وہ بھی اگ گئی, اس نے اپنا درخت بنا لیا. اب اسی لاجک کو اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے کہ اسلام کا پیڑ ہے, درخت اللہ تعالیٰ کا پیڑ بنایا وہ اسلام ہے. اب وہاں سے اگر ہم ٹوٹ کے گر جائیں, الگ ہو گئے, اب وہی ٹوٹ کے ہم الگ سے ہم اپنا درخت بنا لیں. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے تو اسی نسل کا, بالکل الگ سے بن گیا, یعنی اس نے اپنا ہی دین بنا لیا, اپنا ہی اس نے گھر بنا لیا, اپنا ہی درخت بنا لیا, اپنے آپ کو ہی درخت بنا لیا. اس کا مطلب فرقہ ٹوٹ کے گر گیا, بالکل دین سے الگ ہو گیا. اب دین سے الگ ہو گیا, ظاہر ہے پھر وہ اللہ کا دین تو نہیں نہ ہوگا. اچھا شہیر صاحب, آپ پہلے یہ کام کر دیں ایک, کیونکہ یہ آپ بھی بتائیں عوام کو کہ ہم لوگ کسی فرقے کو یہاں پہ بیٹھ کے پروموٹ نہیں کر رہے. بیسیکلی ہم مسلمان ہیں, مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہم نے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو آپ یہ عوام کو پہلے اس کے اوپر بتا دیں کہ ہم کسی فرقے کو پروموٹ نہیں کر رہے یہاں پہ بیٹھ کے. نہیں, فرقے کو تو میں کبھی پروموٹ نہیں کرتا. دیکھیں 2019 میں نا میں نے خود ہی اسٹڈی سٹارٹ کی تھی دین کو لے کے. میں نے کہا کہ یار ہمارے پاس دین کے لیے مطلب کہ کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کے ایک عامی مسلمان جو ہے وہ اپنی دین کو صحیح کر سکتا ہے. بالکل ظاہر ہے مجھے وہی ملی, قرآن مجید, ایک ون اینڈ اونلی قرآن مجید.
قرآن مجید کے بعد رسول اللہ کی سنت آتی ہے. اب سنت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن اور سنت کی تو بات کرتے ہیں لوگ, اب سنت ہمیں ملتی کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سے ملتی ہے. بالکل ایسی بات, قرآن مجید سے ملتی ہے. بالکل ایسی, قرآن مجید سے نہیں ملتی. ہمیں سنت ملتی ہے احادیثوں سے. احادیث میں جو رسول اللہ کے فرمان ہے کہ میں نے اس طرح چلا. نہیں لیکن اگر ہم قرآن مجید کے اندر جو پڑھ رہے ہیں وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان جاری کیا تھا نا کہ جناب اس دنیا میں میرا یہ فرمان نازل کرو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان اعمال کے اوپر ان باتوں کے اوپر عمل کیا, تو بیسیکلی وہی سنت ہوگی نا. اب یہ بات ہو گئی. ہاں جی, لیکن نماز کا طریقہ ہے قرآن میں؟ نماز کا طریقہ نہیں ہے. تو پھر وہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے ہٹ کے بھائی اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بتائی آپ سے. ہاں جی, ظاہر ہے وہ سنت ہوگی نا. بالکل, سنت ہمیں حدیث سے ملتی ہے, زیادہ سنتے ہیں ہمیں حدیث سے ملتی ہے. اب حدیث کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, ہاں ہے کہ سوری نہیں؟ میں غلط بات کر گیا, اسلام سے ہٹ کے وہ بات نہیں کی, اسلام سے ہٹ کے وہ بات نہیں کی گئی, بلکہ اسلام کے اندر ہی ہے, پر وہ ایک قرآن مجید سے ہٹ کے انہوں نے وہ کی تھا کہ جس کے اندر آپ نماز پڑھنے کا طریقہ کار بھی بتایا جا سکے. جی, اب بات ہے کہ یہاں پر کیسے کس بک کو فالو کر کے آپ اپنی دین پہ چل سکتے ہو, اور وہ قرآن اور حدیث ہے. اب حدیث کی 6 کتابیں ہیں, 66 اور بھی ہیں, لیکن جو زیادہ امام بخاری امام مسلم ہے اس میں سب سے زیادہ احادیث ہے, اس میں کوئی ضعیف نہیں ہے, اس لیے سب سے زیادہ بخاری مسلم کی حدیث جو بک ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. اب انسان, کوئی عامی انسان ہے, وہ اپنی زندگی دین کے مطابق اگر چلانا چاہتا ہے تو وہ احادیثوں کا مطالعہ کرے. قرآن کا تو مسٹ ہے, کرنا ہی ہے. قرآن میں زندگی گزارنے کا طریقہ تو ہے, لیکن ایکسپلینیشن نہیں ہے. ایکسپلینیشن آپ کو ملے گی احادیث سے. بالکل ایسی ہے, ایسے ہی ملے گی نا, حدیث سے ملے گی. تو ہم نے دیکھنا کہ کیا مسئلے مسائل جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ہیں, جو ہمیں پیش آئے ہوئے ہیں, وہ کیسے ہم حل کریں, اور کس طرح جو ہے نا کوئی کام جو دین نے ہمیں بتایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے, کس طرح لے کے چل رہا ہے اس کو, وہ حدیث سے ہی ملے گا. ظاہر ہے بالکل حدیث کو ماننا تو وہ ہے فرض ہے, مطلب کہ حدیث پہ ہی عمل کریں گے تو ہمارا دین مکمل ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ہیں, ہاں اب کچھ لوگ ہیں کہ حدیث کی بات کرو نا وہ آگے سے منہ ہلا دیتے ہیں. یار مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یار حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے. بالکل ایسی بات ہے, فرمان ہے نا, بالکل حدیث کو وہ سیریس نہیں لیتے, مطلب ان کو حدیث کو پیچھے کر دیں گے, آگے کسی بات رکھیں گے اپنے امام کی, کہ ہمارے امام نے یہ بات کی ہے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے وہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمان جاری کیا وہ نہیں, وہ بعد میں آتا نا. جو امام نے کہا وہ پاگل ہے, ایسے کہتے ہیں وہ پاگل ہے, وہ پاگل ہے. یار ہو بھی سکتا ہے, بالکل اللہ اور اس کے رسول خدا نہ خاصہ کبھی غلط ہو سکتے ہیں. بیسیکلی میں شہید صاحب اس بات پہ یہی کہوں گا, زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے بڑا, جس کے اندر لوگ کچھ ریسرچ, بیسیکلی میں خود یہی کہوں گا کہ آپ نے جیسے ریسرچ کی ہے 2019 کی بات کر رہے ہیں نا آپ, 2019 میں آپ نے ریسرچ کی ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی تو مسلمان ہی تھے نا. ہاں جی ظاہر, لیکن اس سے پہلے مسلمان نہیں تھا. نہیں مجھے ایک بات بتائیں نا, جو بات ہے کلیئر, میں آپ کو بتاتا جو ہوں ادھر ٹرینڈ پہ چل رہا ہے پاکستان میں, بیسیکلی یہی حساب کتاب ہے نا کہ مسلمان گھرانے میں جو بچہ پیدا ہوا وہ مسلمان ہی ہے, مسلمان ہے, لیکن خود تحقیق کر کے پھر اس کے بعد عمل درآمد کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے. آپ لوگ اپنے باپ داداؤں سے پوچھ کے اسی دین کے اوپر عمل کر رہے اور ریسرچ نہیں کر رہے, اور پھر جب آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو وہ تو الٹا ہو جائے گا نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان تو ہے اللہ کی طرف سے وہ, لیکن لوگوں کے نظریے میں وہ کیا ہے, دیوبندی. سمجھ آئی؟ اب دیوبندی گھرانے میں جو پیدا ہوا اس کا بچہ دیوبندی ہی بنے گا. بالکل. جو اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوا وہ اہل حدیث بنے گا. جو بریلوی گھرانے میں پیدا ہوا وہ بریلوی, ظاہر ہے وہ بریلوی بنے گا. اب جو شیعہ گھرانے, ظاہر ہے اسی طرح جس فرقے میں جو بچہ پیدا ہوا وہ وہی فرقہ فالو کرے گا. بالکل ایسی ہے. اتنی عقل کس کو, کون اپنے بچے کو عقل دے گا کہ یار تو نے خود فالو کرنا ہے, یا اس بچے کو عقل کون دے گا کہ یار میرے باپ دادا غلط ہو سکتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان ان کی کتابیں غلط نہیں ہو سکتی. بالکل ایسی ہے. لیکن یہاں پر لوگ اکڑ میں آ جاتے ہیں کہ یار ہمارے باپ دادا غلط تھے. ہو سکتے ہیں, آپ کے باپ دادا اللہ سے اوپر نہیں ہے, بالکل اللہ سے اوپر نہیں ہے, بالکل صحابہ کرام تابعین سے اوپر نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے. ایسی بات ہے نا, بالکل ایسی ہے. ہو سکتے ہیں نا غلط, انسان ہے نا, غلطی ہو گئی نا, انسان وہ غلطی کا پتلا ہے, غلطی کا خطا کا پتلا ہے. اب اس کو یہ چاہیے, اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں, وہ پاگل ہونے اتنی زندگی گزاری, اتنا تجربہ ہے ان کے پاس, اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. وہ پہلے دیکھے کہ جو ان کے باپ دادا کر کے گئے ہیں
وہ شریعت کے مطابق تھا، اللہ اور اس کے رسول اللہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق تھی وہ بات، اگر تھی تو اپریشیٹ کرو، کرنا بھی چاہیے، بالکل ایسی، لیکن اگر نہیں تھی تو اس کو آپ نے خود چینج کرنا ہے، خود چینج اپنے اندر لے کے آنا ہے کہ بھائی ہمارے باپ دادا تھے غلط لیکن ہم نہیں ہو سکتے، بالکل ایسی، ہم نے تحقیق کی، ہم نے اس پہ عمل کیا۔ تو وہی تو میں بات کر رہا تھا نا شہید صاحب، انسان کو تحقیق کر کے ہی آگے بڑھنا چاہیے، بے شک بالکل ایسے ہی، کسی کے کہنے میں آج کل کا جو دور ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا پردہ فرما گئے تو اس کے بعد یہی ہوا ہے کہ زمانہ جہلیت کی طرف ہی گیا ہے۔ تو میرے خیال سے کہ بھی جناب آج کل کوئی ایسی بات اگر کوئی کسی کو بات بھی بتاتا ہے، کوئی حدیث بھی بتاتا ہے، بے شک اس نے کتاب سے پڑھ کے بتائی ہو، تو اس کے اوپر دوسرے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے پڑھے ضرور کر لے کہ بھائی اب دیکھو نا بہت سے لوگ، میں بھی تھا 2018 آپ کہہ رہے ہیں 2019 سے پہلے آپ بھی مسلمان تھے، میں مسلمان نہیں تھا، میں واقعی مسلمان نہیں تھا، میں سنی تھا، وہ تو فرقے میں آپ وہی میں بات کر رہا ہوں نا، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم شیعہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے مسلمان، اور ہم اپنے آپ کو کہاں کنسیڈر کر رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، ہم یہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پہ اتنا پیارا نام دیا مسلمان، مومن، ہمیں یار وہ اپنا نام رکھنا چاہیے نا، ہم مسلمان ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر بندے کو یہی کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں فرقہ وارث فالو ہی نہیں کرتا، اگر میرے امام کی بات غلط ہوگی حدیث کی روشنی میں اس کو دیوار میں دے کے ماروں گا، کتنی بڑی بات ہے یہ، بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے رسول اللہ کے فرمان کو سب سے آگے رکھ رہا ہے، اللہ کے فرمان کو سب سے آگے رکھ رہا ہے، اور رکھنا بھی چاہیے، ہر بندے کو رکھنا چاہیے، تو یہ صحیح ہوگا نا، بالکل یہی کرنا چاہیے نا ہر بندے کو، بالکل ایسی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا اپنے باپ دادا کی محبت میں، اپنے ابا و اجداد کی محبت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، بالکل ایسی ہے، پھینکتے ہیں نا، بالکل ایسی ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ وہ بندہ کبھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کے لیے اللہ اور میں یعنی کہ رسول اللہ، اس کے باپ دادا، اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے مال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو جائے، بالکل ایسی وہ کامل مومن نہیں ہے، ہے نا حدیث؟ بالکل ایسی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں ہم کامل مومن ہیں؟ ہمارے لیے سب سے اونچا کیا ہے؟ ہماری فیملی، بالکل ایسی بات ہے، ہمارے پیرنٹس غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے ابا و اجداد غلط ہو سکتے ہیں، 100% غلط ہو سکتے ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن حدیث کی روشنی میں یا دین کی روشنی میں غلط ہو سکتے ہیں، وہ انہوں نے جو کیا ہم کیوں کریں؟ بالکل ایسی، انہوں نے جو کیا ہم کیوں کریں؟ ہم تو وہ کریں گے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، بتایا، رسول اللہ نے ہمیں بتایا، ہم وہ کریں گے، باقی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں کسی کے ساتھ، سیدھی بات ہے۔ میں تو دین کو بڑا سیریس لیتا ہوں اس معاملے میں کہ میں نے کوئی بھی مجھے ایرا غیرہ اٹھ کے کہے گا نا کہ یار یہ بات دین میں ہے، میں جب تک تحقیق نہیں کر لوں گا میں اس پہ عمل ہی نہیں کروں گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان ہو، بالکل، چاہے وہ میرے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، میرے سب سے بڑے میرے پیرنٹس ہیں، اس کے بعد میری بیوی، میرے بچے آتے ہیں، بالکل ایسی، میں کبھی فالو نہیں کروں گا، کیونکہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ اور اس کا رسول ہے، بس بالکل اس کے آگے میرا سب کچھ قربان ہے، بالکل ایسی، میں ان کے خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی کہے، چاہے میرے گردن پہ کوئی چھرا پھیر دے، میں کروں گا ہی نہیں کر سکتا میں، بالکل ایسی بات ہے۔ اور ہر بندے کو یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ آپ کو کوئی بات جو کر رہا ہے اس کی تحقیق کیے بغیر نہیں اس پہ عمل کرو، بالکل ایسی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، مطلب کہ دین میں جو بات میں نے نہیں بتائی ہوئی وہ اس نے اپنی طرف سے ایڈ کر کے بتا دیا، تو اس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، بالکل، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، بالکل ایسی ہے، جہنم جو کہ بہت بڑا عذاب ہے، تو یہ چیز دیکھ لو آپ کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ بات، بالکل ایسی ہے۔ اب شہید صاحب اب دیکھیں نا، آپ یہ دیکھو کہ معاشرے میں آج کل جتنے بھی اپنے مولانا صاحب ہیں، بڑے جتنے بھی ہیں علماء کرام جو ہیں، وہ آج کل ایک وہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑے علماء کرام ہیں بڑے، تو وہ انہوں نے یہ بات کی کہ بھی جناب ہے نا شرک کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جناب ہے نا یہ جو فرقہ وارث ہے اس کے اندر پڑھنا اچھی بات ہے، تو اب یہ دیکھیں کتنے بڑا غلط بات ہے اس کو پروموٹ کرنا، اس چیز کو، وہ بیسیکلی وہ جو ہے نا وہ غلط سمجھ گئے اس بات کو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے قریب نا 72 فرقے ہوں گے،
اچھا اور یہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے تو بناؤ. آگے بھی بات سنو, جس میں سے 72 فرقوں میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا, 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. 72 کے 72 فرقے. اب انہوں نے کیا الفاظ بیان کیے؟ گروہ کا لفظ انہوں نے بیان کیا. گروہ کسے کہتے ہیں؟ یہ فرقے بارے میں جو پڑھ رہے ہیں. فرقہ نہیں, گروہ اسے کہتے ہیں کہ کافی لوگوں کا مجموعہ جو ایک ہی اس پہ چل رہا ہو. ہاں تو وہی فرقہ ہو گیا نا. نہیں سنو, فرقہ ہو گیا اگر ان کا نام کوئی ہوا فرقے کا تو وہ فرقہ ہوا, لیکن ایک گروہ. اب فرقہ کسے کہتے ہیں؟ ٹوٹے گر جانا, انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے. اب وہ گروہ جو میرے اور اللہ کے ایک کام کی پیروی کرے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا, وہ جنت میں جائے گا. بالکل وہ گروہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور سارے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. بالکل. اب یہاں پہ باہر چلے جاؤ, ہر فرقہ کہے گا ہم جنتی ہیں, باقی سارے دوزخی ہیں, ہم چل رہے ہیں رسول اللہ کی سنت پہ. مجھے بتاؤ ذرا, کون چل رہا ہے رسول اللہ کی سنت پہ؟ کسی مسجد میں چلے جاؤ, امامت ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, کون پاؤں سے پاؤں میں لائے کھڑا ہے؟